بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی تیاری کو لے لو، ثابت قدمی کے ساتھ نکل جاؤ، تنہا تنہا یا پھر تمام ہو کر. اس آیت پاک میں ان لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے جو اسلام کی بلندی کے لیے دشمنان دین سے لڑائی کی خاطر نکلتے تھے اور اپنا مال اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے. ان کو یہ تدبیر سکھائی جا رہی ہے کہ جب تمہیں دشمن سے کسی بات کا اندیشہ ہو کہ وہ تم پر حملہ کرے گا، شکست دے دے گا یا اہل اسلام کو نقصان پہنچائے گا، تو اندیشہ ہونے سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو. تو سمجھدار وہ آدمی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم مسلمان اگر چند گھنٹوں کا سفر بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. پھر اسلام کی حفاظت کی خاطر، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تیاری تو پہلے ہی سے ہونی چاہیے. یہ تیاری چاہے کسی بھی قسم کی ہو، عقل و سمجھ کی ہو، علم و فہم کی ہو، یا لوگوں کو ہوشیار بنانے کی ہو، اور آنے والے زمانے میں اہل اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے. اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم ثابت قدم رہ کر نکلو اور جمعیت کے ساتھ، یعنی تنہا تنہا کسی بھی کام کے لیے نہ نکلو بلکہ اپنی ایک میجورٹی کسی بھی مقام پر بتاؤ. میجورٹی بنانے کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، زمین پر اپنی پکڑ رکھتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، جبکہ میں ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں تھا جو اللہ کی راہ میں نکل چکے ہیں. یعنی اس آیت پاک میں ان صحابہ کرام کا یا وہ مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنی کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے یا مصروفیات کی بنا پر میدان لڑائی میں جا نہیں پاتے تھے. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اگرچہ کہ ان کے ساتھ نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. اور اگر مصیبت آئے تو ان کا یہ قول تھا. اگر مصیبت آنے کا معنی یہ ہے کہ ان کے جو اعزاء، اقارب، رشتہ دار اور چہیتے میدان جنگ میں جاتے اور وہاں شہید ہو جاتے تو ان کے لیے ایک مصیبت ہے. اس پر وہ کہتے کہ اللہ نے یہ بھی احسان فرمایا ہم پر کہ ہمارے اپنے قریبی لوگوں میں ان لوگوں کو شہادت عطا فرمائی. شکست اگر کھا جاتے تو امید رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آگے دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. پھر فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کو کوئی فضیلت والی بات پہنچے، یعنی کامیابی مل جائے، فتح ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، سلطنت ان کے حوالے ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. تو جو لوگ ان کے زیر دام آ چکے ہیں، اگرچہ کہ وہ دوستوں پہلے سے ان کا تعارف ہو، اور جبکہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، اہل اسلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے، تو مومن یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں، ان پہ مہربانی کر دی جائے، یہ میرے دوست ہیں یا میرے قریبی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے باپ ہیں. ایسی کوئی بات مسلمان پیش نہیں کرتے. تو ان دو آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
مسلمان کس سے بھی محبت کیوں نہ کرے، کس سے بھی چاہت کیوں نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتا ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے محبت کرتا ہے۔ مال کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، خاندانی تعلق کی وجہ سے ہماری محبتیں نہیں ہوتی۔ ہاں، ایمان کے ساتھ خاندانی تعلق پسندیدہ ہے، ایمان کے ساتھ دوستی پسندیدہ ہے۔ ایمان نہیں ہے تو نہ کوئی دوستی ہے اور نہ کوئی خاندانی تعلق ہے۔ یہ ایمان والوں کے صفات ہوتے ہیں۔ اس صفات کو اگر ہم دیکھنا سمجھنا چاہیں، سب سے پہلے جو لڑائی لڑی گئی تھی غزوہ بدر ہے، جنگ بدر، اس لڑائی کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے بیٹے آئے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے میدان بدر میں، لیکن چونکہ آپ میرے والد ہیں اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ایمان لانے کے بعد کہہ رہے۔ تو والد محترم حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تم سے میرا بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تم ایمان لا چکے ہیں تو تم سے محبت بھی ہے، تمہارا تعلق بھی ہے۔ تو یہ جانثاری کا جذبہ ہوا کرتا تھا، رشتہ داری کی خاطر وہ ایمان نہیں بیچتے تھے، بلکہ ایمان کی خاطر رشتہ داری توڑ لیتے تھے۔ یہ کیفیتیں ایمان والوں کے اندر جب تک رہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ اور شوق، تب تک وہ لوگ کامیاب رہے۔ تو فرماتے ہیں کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لوگ لڑائی کریں ان لوگوں سے جو آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لیتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے منافق اور مشرک تھے جو جیسے یہودی تھے، وہ آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی دین اسلام کی حقانیت و صداقت کی باتوں کو چھپاتے تھے، اور آخرت کے بدلے میں ان کے اپنے خاص لوگوں سے دنیا کی دولت لے کر ایمان کی باتیں چھپاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں سے لڑائی کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ۔ اب جو آدمی اللہ کی راہ میں لڑے گا یا تو شہید ہو جائے گا یا غالب آ جائے گا، شہید بنے گا یا غازی بنے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو ہم بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے یا قربان کرنے کی خاطر نکلنے، ہر دو صورت میں فائدے۔ جان قربان کر دے تو آخرت کا فائدہ ہے، اور جان سلامت لائیں اور دشمن کو شکست دے دے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کی بھی فائدہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں؟ حاضرین اکرام، پچھلے دور میں لڑائی کی جو کیفیتیں، جنگ کے جو احوال تھے، وہ حالات اگرچہ کہ اس دور میں ہم مسلمانوں کے پاس نہیں پائے جاتے، اسی لیے اکابر ایک زمانے سے یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر راہ خداوندی میں لڑنے کے لیے جو کیفیت پچھلے زمانے میں ہوتی تھی وہ اختیار کرنا اب لازم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی، زبان کی قوت، قلم کی قوت، علم کی قوت اور دولت کی قوت، ان قوتوں سے ہر میدان میں ہر مسلمان اسلام کا غلبہ لانے کی کوشش کرے۔ یعنی مسلمان دنیا میں یہ ثابت کرے کہ اے لوگو، تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ تو اس قابل بننا چاہیے ہر آدمی کو کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان نہ ہو تو ہم نہیں۔ یہ کیفیت جب تک رہے گی تب تک ہم غالب رہیں گے۔ سیدھی بات اگر کہی جائے تو پچھلا دور تھا کہ اس میں تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے لڑائی ہوتی تھی، اور یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں اپنے علم اور اپنی صلاحیت اور اپنی عقل سے لڑائی ہوتی ہے۔ تجارت کے میدان میں اگر مسلمان اتنے قابل ہو جائیں کہ ان کے بغیر تجارت ٹھپ پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا غلبہ ہے۔ جس میدان میں چاہے، یہ کیفیت ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔
حاضرین کرام، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کی راہ میں بھی تم نہیں لڑتے اور ان کمزور مرد و عورتوں کے لیے بھی نہیں لڑتے اور ان بچوں کے لیے بھی نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس قریے سے ہم کو نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی مکہ شریف میں اور اس کے اطراف میں جو مسلمان رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کیے تھے، ان کو کفار اور مشرکین ستاتے تھے، کام لیتے تھے، ان کے سینوں پر بڑے بڑے پتھر کے سل رکھ دیتے تھے، زمینوں پر گھسیٹتے تھے، اونٹوں کے پیچھے باندھ کر، گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر انہیں ڈھکیلا جاتا تھا، دوڑایا جاتا تھا، اور اپنے کھیت اور اپنے باغوں کے کام لیتے تھے مگر انہیں اجرت نہیں دیتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ عورتوں کے سینوں پر، جو مسلمان خواتین ایمان لا چکے تھے، ان کے سینوں پر برچھیاں مارتے تھے، اس طرح کے ظلم کیے گئے۔ تو ان لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس ظالم قوم سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ مسلمان جو آزاد ہیں، طاقتور ہیں، قوت رکھتے ہیں، وہ ان کو چھٹکارا کیوں نہیں دلاتے؟ تو حاضرین کرام، اس وقت بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر مختلف مقامات پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن جو مسلمان دولت مند ہیں، عقل مند ہیں، طاقتور ہیں، وہ بس اپنی زندگی دعوتوں میں، کھیل کود میں، آرام کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں اور ادھر لوگ گھر بنا رہے ہیں، ادھر لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں اور یہ شادیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ادھر ایک ایک لقمے کو لوگ تڑپ رہے ہیں اور یہاں کھانے بچنے کے بعد پھینک رہے ہیں۔ یہ کیفیتیں ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت دوسری قوم پر، دوسرے ملک پر آئی ہے، وہ حالت ہم پہ بھی آ سکتی ہے، پچھلے آ چکی ہے، تقریباً 80 سال پہلے وہی حالت دکن پہ آ چکی تھی۔ 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دے کر کنووں میں ڈال دیا گیا تھا، نہروں میں پانی نہیں، خون بہتا تھا، صرف دکن میں 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ کیفیتیں تھی، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہماری قوم کو ابھی عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، احساس ہی نہیں ہے ہم کو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ دولت آئی تو لٹا رہے، عزت ملی تو اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، طاقت ملی ظلم کر رہے۔ یہ کیفیتیں آج ہماری قوم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم اتحاد سے رہو اور جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرو، اور فرمایا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ قوم کہہ رہی ہے کہ اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہماری نگرانی کرنے والا، مدد کرنے والے کو بھیج، ان لوگوں کو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہو چکے ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو اے لوگو، شیطان کے چاہنے والوں سے لڑو، اور بے شک شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آج لوگ سمجھ رہے ہیں شیطان بہت قوت والا ہے، اس کا مکر و فریب تو انتہائی کمزور ہے۔ مطلب اور معنی یہ ہے کہ جو عقل اہل اسلام کے پاس ہے وہ غیروں کے پاس نہیں ہے، جو علم اہل اسلام کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، جو قوت اور طاقت مسلمانوں کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ رحمان کی طرف سے جو قوت ایمان والوں کو دی گئی وہ غالب ہے، اور شیطان کی طرف سے اس کے چاہنے والوں کو جو قوت دی گئی وہ کمزور ہے۔ تو شیطان کی ساری تدبیریں کمزور ہوتی ہیں، ایمان والوں کو بھی اپنی عقل لڑانی چاہیے۔ جس میدان میں دین کے دشمن مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں مسلمان متحد ہو کر آگے بڑھے، پھر دیکھیے کہ دنیا کیسے رنگ لاتی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ ایک رکوع مختصر انداز میں آپ کے گوشے گزار کیا گیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک خاص مناسبت کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے چند پہلو ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ ماہ جمادی الاخری، ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ آج کا دن ہے جو گزر چکا ہے۔ اب جیسے مغرب ہوئی 23ویں تاریخ ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاریخ کو، اسی دن کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر آپ سب سے پہلے ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے آپ کے مال کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جنہوں نے اپنا مال پیش کیا اور سب سے زیادہ پیش کیا کہ اس دور میں کوئی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی مقدار میں مال پیش نہیں کر سکا، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمانے والے ایک ہی صحابی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام مل جل کر کئی ہجرتیں کی، پہلے ملک حبشہ کی طرف گئے، تقریباً 80 صحابہ کرام مرد و خواتین، پھر بعد میں مدینہ پاک کی طرف اجازت لے کر تھوڑے تھوڑے صحابہ کرام جاتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب ہجرت کا حکم آیا قرآن مجید میں، قرآن پاک میں آیا کہ اے نبی آپ ہجرت کریے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر انتظار کرو، میں آپ کو اجازت دوں گا اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ سارے صحابہ کو حضور نے اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں روکا، بستر پر آرام فرمانے کے لیے کہا اور حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام ایک رات اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دستک دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں سارا سامان سفر تیاری لے کر نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا تو نہیں تھا کہ آج سفر کرنا ہے، پھر آپ تیار کیسے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، تبھی سے میں تیار ہوں، میں ہر رات میں انتظار کرتا ہوں کہ کب حضور تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے فرما برداری اور اس کو کہتے ہیں محبت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیا ہے۔ اور حاضرین کرام، جب ہجرت کا موقع آیا، ویسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں خاص ہجرت کو ہی اگر لے لیا جائے تو اتنے نکات اور اتنے فوائد اور نصیحت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے سے، اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ آپ کون سے راستے سے مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف جانے کا اس وقت ایک عام راستہ تھا، اس راستے کو آپ نے اختیار نہیں کیا اور وہ آسان راستہ تھا، لیکن دشمن اسی راستے پر آنے کا امکان تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص راستے جانتے تھے شہر مکہ سے مدینہ جانے کے۔ تو آپ نے دوسرا راستہ لیا جہاں پر عام طور پر لوگ نہیں گزرتے تھے، اور اس راستے میں زیادہ تر درندوں کا اور بہت سارے نقصان کا اندیشہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرما دیا کہ فلاں فلاں دن فلاں مقام پر آپ ہمارے پاس اپنی بکریاں اور اونٹ لے کر آئے، اونٹ اور بکریاں چرانے کے بہانے آئے۔ اس طرح وہ غار ثور تک بھی آئے حضرت صدیق اکبر کے شہزادے، اور ہر دن ایک مرتبہ ملاقات کرتے اور انہیں دودھ، بکری اور اونٹوں وغیرہ کا دودھ پلاتے۔ اس طریقے سے غذا کا سامان مہیا ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اشرفیات یعنی سونے چاندی کے سکے لے کر نکلے تھے۔ ان کے والد محترم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابھی اس وقت موجود تھے اور بڑی عمر تھی، اس وجہ سے انہیں نظر نہیں آتا تھا، تو وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اپنے پوتریوں کے سامنے پکارنے لگے، چلانے لگے کہ کیسا بیٹا ہے، بچیوں کو اکیلا چھوڑ گیا اور کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان بھی نہیں چھوڑا۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر تھی، اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ پر لے جاتی ہیں جہاں پر الماری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے رکھتے تھے، تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور ہاتھ اوپر سے رکھ کر کہا دیکھو ابا نے ہمارے لیے پیسے چھوڑے، آپ فکر مت کیجیے۔ لیکن وہاں کوئی ایک پیسہ نہیں تھا، مٹی کی ایسی ٹھیکریاں تھی جو پیسوں کی شکل میں بنائی ہوئی تھی، اطمینان دلانے کے لیے، کیونکہ پیسے اگر یہاں چھوڑے جاتے تو راستے میں اس کی ضرورت پڑتی، اور اگر سارے کے سارے لے گئے یہ پتا چلتا تو والد کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا تھا، تو بیٹیوں نے یہ تدبیر کی
والد محترم کو ناراض ہونے سے بچا لیا۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف جانے سے پہلے راستے میں ایک مقام پر پہنچے، اور وہاں پر لوگ آپ کو پہچانتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ آپ شہر مکہ اور مدینہ اس کے اطراف میں کئی مقامات پر کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے قصبوں اور گاؤں کو جاتے تھے، کپڑے بیچا کرتے تھے، تو لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں چند لوگ آپ کو دیکھ لیے جو قریب کے قریے کے تھے، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ تو نہیں فرما سکتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان پہ ایمان لایا ہوں، اگر یہ فرما دیتے تو بات پھیل جاتی اور دشمن یہاں تک پہنچ جاتا، اس لیے آپ نے حکمت کی، بڑی حکمت کی بات کی، آپ نے فرمایا ہادن یہدین السبیل، یہ ایک رہنما ہے، مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ تو لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ راستہ مکے سے مدینہ کا بتانے والے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر ارادہ کیے ہیں، نیت کیے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں۔ تو ایسے حکمت والے کلمات آپ استعمال فرماتے تھے۔ حاضرین کرام، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے جب مدینہ پاک کے قریب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب ایک مقام پر آرام فرمانے لگے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ گئے تو اہل مدینہ استقبال کے لیے اس مقام پر آنے لگے۔ وہ ابھی دور تھے اور ان کو یہ اشتباہ ہونے لگا، یہ خیال ہونے لگا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھ والے ہیں، کوئی خادم ہے، ایسا سمجھ رہے تھے۔ تو ان کا ارادہ، ان کے طور طریقے جو دور سے آ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے بھانپ لیے، اتنی آپ کی فراست تھی کہ کون آدمی کس کو کیا سمجھ رہا ہے یہ بھی سمجھتے تھے۔ تو فوراً آپ نے اپنی چادر نکالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سایہ کیا، سائے کے طور پر چادر پکڑ لی۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ خادم ہے اور وہ حضور ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے جو نبی نہیں ہے وہ ان کے نبی ہونے کا، اور جو نبی ہیں ان کے نبی نہ ہونے کا خیال بھی کسی کے دل میں نہ آئے، اس لیے فوراً خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ حاضرین کرام، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جلوہ افروز تھے، دھوپ میں نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہوتے تو بھی بادل سایہ کرتا تھا، چادر کے سائے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں جو چادر کا سایہ آپ نے کیا یہ ایک بہانہ تھا خدمت کا، اور لوگوں کو بتانا تھا کہ میں خادم ہوں۔ اچھا، ایسا لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے تھے؟ اس کی وجہ بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے لکھی ہے۔ 3 دن سے زیادہ حضرت صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غار ثور میں بھی ساتھ تھے، تو ساتھ اتنا تھے کہ صدیق اکبر کا چہرہ، رنگ، کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی بن گئی تھی، وہ کیفیت، وہ صورت بن گئی تھی، تو پہچان، دور سے دیکھنے والا صحیح پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم ہونے کا طریقہ اختیار کیا۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، پرہیزگاری بھی بڑی عالی شان ہے، اور آپ بڑا اس میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود آپ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑے پرہیزگار اور متقی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتقا کا لفظ قرآن پاک نے آپ کے بارے میں استعمال فرمایا، اور کئی صحابہ کرام نے اس آیت پاک کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اور حاضرین، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ سورج کعبے کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، سورج کعبے کے اوپر آ کر ٹھہر گیا برابر حصے پر،
اب زوال کی طرف، ڈھلنے کی طرف نہیں آ رہا تھا. وقت گزرتا گیا مگر ڈھل نہیں رہا ہے. لوگ پریشان ہو کر آنے لگے کہ حضور قیامت قائم ہو چکی ہے کہ سورج اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا ہے، ڈوبنے کو نہیں جا رہا ہے. کیا پلٹ کے پھر مشرق سے ہی وہ طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا جہاں سے ڈوبنے والا ہے؟ یہ خوف ہونے لگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کی محبت میں سورج اسی کے برابر ٹھہر گیا تھا، وہ ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے جبریل جاؤ، سورج سے یہ کہو کہ تجھے ابوبکر صدیق کا واسطہ اپنی جگہ سے ہٹ جا. تو اس نام سننے کے بعد میں سورج اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ڈھلنے کی طرف آیا. اور ایک جگہ تو لکھا جاتا ہے سورج پر، جیسے زمین ایک سیارہ ہے، سورج بھی ایک سیارہ ہے، تو سورج پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے. وہاں قدیم ایک قبرستان تھا جس میں عیسائی یہودی بھی مدفون تھے اور اہل اسلام بھی کچھ دور کے علاقے میں مدفون تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے اپنی داڑھی میں کنگھا کیا. ہوا آئی، ایک بال آپ کا اڑ کر قبرستان میں گرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی کہ جیسے صدیق اکبر کا ایک بال مبارک قبرستان میں گرا، جو مسلمان تھے ان کے درجات بلند ہو گئے اور جو عیسائی یہودی تھے ان کے عذاب میں کمی ہو گئی، عذاب میں تخفیف ہو گئی. کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی کا عذاب پورے طور پر نہیں رکتا، ختم نہیں ہوتا، البتہ کسی خاص وجہ سے کم ہو جاتا ہے. وہ بخاری شریف سے ثابت ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر یہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب کم ہوتا ہے خاص کسی موقع پر. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بال مبارک میں اتنی برکت ہے. حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کے صحن میں مشرکین نے، کفار نے، جبکہ ابھی وہ مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے، اس وقت اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، حضور کو اپنے گھر لے جایا گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لایا گیا. 3 دن کے بعد ان کو ہوش آئے. ان کے والدین پریشان تھے کہ میرے بچے کو کیا ہوا، یہ دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا. اتنی زیادہ آپ کو پیٹا گیا تھا. جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں اپنی والدہ سے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو والدہ فرماتی ہے بیٹا تم اپنی فکر کرو، تم کہاں ان کے پیچھے پڑے ہوئے. تو فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں، اگر نہیں بتاؤ گے تو میں خود جا کر حضور کی خدمت میں معلوم کروں گا، حضور کے دربار میں پہنچ جاؤں گا. خیر آپ کو بتا دیا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحت سے تو بھی اطمینان نہیں ہوا، اس لیے اسی حالت میں کہ چلا پھرا نہیں جا سکتا تھا، مگر حضرت صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور آپ کا دیدار کیا تو ان کو سکون ملا. حاضرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للہیت اور جو کام کرتے اللہ کے لیے کرتے، دنیا کو کوئی مقصد پیش نظر نہ ہوتا، کتنا بلند تھا. اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر 10 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے. جو لوگ غلام تھے کسی اور کے، ان کو خریدتے اور ان کو آزاد کر دیتے. تو آپ کے والد نے، وہ بعد میں ایمان لائے، حضرت عثمان نام تھا ان کا، ابو قحافہ آپ کی کنیت ہے. تو فرماتے ہیں کہ والد نے فرمایا کہ بیٹا لوگ اپنے ساتھ غلام رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور تم کیسے آدمی ہو کہ روزانہ غلام خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں؟ خرید ہی رہے ہیں تو رکھو اپنے ساتھ، آزاد کیوں کرتے ہو؟ اگر تم دشمنوں کے ظلم سے غلاموں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی ملکیت میں رکھو، آزاد مت کرو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دنیا کی شان و شوکت اور اپنی دولت یا پھر اتنے میرے غلام ہیں یہ بتانے کے لیے میں نے غلام نہیں خریدا ہے، میں نے غلاموں کو اللہ کے لیے خریدا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اصل پیش نظر اور مقصود نظر ہوتی تھی. تو بہرحال حاضرین کرام، 22 جمادی الاخری 22 جمادی الثانی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم مجھے ابو بکر سے بہتر سمجھتے ہو تو میں تمہیں 80 کوڑے ماروں گا۔ سب سے افضل، سب سے بہتر عقیدہ ہے اہل اسلام کا، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے قرآن سب سے افضل کتاب، اگر کوئی قرآن مجید کو افضل بہتر نہ مانے، تورات زبور کو مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو جانے تو وہ کافر ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تمام صحابہ کرام میں افضل اور بہتر ماننا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو وہ گمراہ ہے، اور گمراہی ایسی کہ اسے نعوذ باللہ اللہ بچائے کہ کفر کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر صدیق پر اگر کوئی مجھے فوقیت دے، فضیلت دے، تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا سزا کے طور پر۔ یعنی تہمت لگانے والے کی سزا ہے، کوئی کسی پہ الزام لگائے اور وہ الزام ثابت نہ ہو تو اسلامی حکومت میں 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ پر تہمت لگائی کہ جو میری فضیلت نہیں ہے مجھے وہ فضیلت والا کہا، اس لیے میں 80 کوڑے ماروں گا۔ تو غور کریں، جس کو جو فضیلت دینا ہے وہ فضیلت ماننا اور دینا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، سب سے بہتر اور سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آپ کے قلب مبارک کی ایمانی قوتیں اور آپ کا اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔